السلام علیکم۔ بھیانک کھیل کھیلنے والی وہ عورت جنات کے قبضے میں کیسے گئی؟ یہ پراسرار اور بھیانک کہانی ضرور سنیے، شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ فاریہ، یہ تم کس طرح بات کر رہی تھی خالہ سے؟ تم کیوں سمجھ نہیں رہی ہو؟ خالہ کس مقصد سے آئی ہیں؟ اب مجھے کیا بتا وہ کس مقصد سے آئی ہیں؟ بیوقوف ہو تم اور کچھ نہیں۔ ارے میری پیاری بہنا، اور کچھ نہیں، وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، آپ ہی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا، جبکہ فاریہ یکدم خاموش ہو گئی۔ کیا؟ ہاں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ازمیر تم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس سے تمہاری شادی ہو جائے۔ اس لیے ہم اور خالہ، آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں ان سے شادی کروں گی؟ کیوں نہیں کرو گی شادی؟ ازمیر میں کیا کمی ہے؟ گڈ لکنگ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، کیئرنگ ہے، لونگ ہے، سب سے بڑی بات وہ تمہیں بے انتہا چاہتا ہے۔ تنزیلہ نے بتایا، میں مانتی ہوں، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ اس پروپوزل میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ ہے ان کی بھابھی راحلہ۔ تنزیلہ حیران رہ گئی۔ کیا؟ وہ تو اتنی کیئرنگ ہے، تم سے اتنا پیار کرتی ہیں۔ ہاں، یہی تو مصیبت ہے۔ تم سب کو تو وہ پیاری لگے گی کیونکہ اس نے جادو جو کر رکھا ہے تم سب لوگوں پر، جسے دیکھو وہ اسی کے گن گاتا پھرتا ہے۔ سب گھر والوں کو پتہ نہیں کیا گھول کر پلایا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا۔ اس کے لہجے میں راحلہ بھابھی کے لیے اتنی کڑواہٹ تھی کہ اس کی بہن سن ہو کر رہ گئی۔ اب دیکھنا، ڈرائنگ روم میں راحلہ بھابھی کے گن گائے جا رہے ہوں گے۔ خالہ کو تو اس پوری دنیا میں اپنی بہو کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ میری راحلہ ایسی، میری راحلہ یہ، راحلہ راحلہ راحلہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس جادوگرنی نے سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تنزیلہ، تنزیلہ! کچن سے آتی امی کی آواز نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ مایوسی سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کچن میں چلی گئی۔ فاریہ کے بدلتے رویے سے وہ بے حد پریشان تھی۔ فاریہ کے لبوں پر ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دراصل فاریہ انتہا درجے کی مغرور اور گھمنڈی لڑکی تھی، مگر دل ہی دل میں ازمیر سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ مگر ازمیر کرن نام کی لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا، یہ جان کر تو جیسے فاریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ ازمیر کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے اس نے فٹ پاتھ پر ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا، بنگالی بابا، ایک عامل کا، ہر قسم کی دل کی آرزو پوری ہوگی، پتھر دل محبوب کا دل آپ کے قدموں میں، اس قسم کی اور بھی باتیں۔ بس پھر تو اس کے ذہن اور دل نے اس راستے کو تسلیم کر لیا جسے اپنا لینے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ وہ 2 دن کے بعد بنگالی بابا کے آستانے پر جا پہنچی اور اپنی آرزو بتائی۔ وہ ہر روز جاتی رہی اور بابا اس سے اچھی خاصی رقم بٹورتا رہا۔ وہ کہتا، میرے پاس بہت سے موکلات اور جنات ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا، ناک رگڑ رہا ہوگا، تمہارے لیے دیوانہ ہو رہا ہوگا۔ اور پھر 1.5 ماہ کے عرصے میں اس کے ان تعویذات نے اثر دکھانا شروع کر دیا جو اس نے ازمیر کو کھانے پینے کی چیزوں میں ملا کر کھلائے تھے۔ جس لڑکی سے ازمیر پیار کرتا تھا اس نے ازمیر کو اپنے ایک لندن کی کزن کے لیے ٹھکرا دیا، جس پر ازمیر نہایت دل برداشتہ ہو گیا۔ مگر جیسے سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کرن کے پیار کا روگ لے لے گا، حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوئی۔ وہ اس صدمے سے بہت نارمل انداز میں نکل آیا اور آہستہ آہستہ فاریہ کی محبت میں کھو گیا۔ سب بہت خوش تھے، مگر نہ جانے کیوں فاریہ کو خالہ کی بہو راحلہ سے سخت چڑ تھی۔ جب خالہ کے گھر کے لوگوں کے علاوہ خود اس کے گھر والے بھی راحلہ بھابھی کی تعریف کرتے تو وہ مزید جل جاتی اور اندر ہی اندر چڑتی رہتی تھی۔ بنگالی بابا کے پاس جانے سے اس کا ازمیر والا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر اسے راحلہ سے سخت پریشانی تھی اور وہ اسے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، جس پر اس نے بنگالی بابا سے خاص عمل سیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ بابا نے اسے سمجھایا، بچی، تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنا نہ کرو۔ مگر وہ نہ مانی۔ اس طرح ایک بھاری رقم کے عوض وہ اسے خاص علم سکھانے پر راضی ہو گیا، جس کے ذریعے وہ جو چاہے اچھا برا کر سکتی تھی۔ یعنی وہ جنات جو اس کے قبضے میں تھے، وہ جنات اب اس کے قبضے میں آ جاتے، یعنی فاریہ کے۔ بنگالی بابا نے اسے اس کام کے لیے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس دیا جس میں کچھ چیزیں تھیں۔ بنگالی بابا نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن تم نے مجھے اچھی خاصی رقم دی ہے، اسی وجہ سے ان جنات کو میں نے راضی کر لیا ہے۔ اب تمہیں اس کام کے لیے میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس دوں گا۔ بابا نے اسے ایک لکڑی کا باکس دیا جس میں کچھ چیزیں تھیں۔ ایک شطرنج تھی جس پر چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنی ہوئی تھی اور ان میں
تصویریں بنی ہوئی تھی جو بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے علاوہ چل نیمو اور سرخ رنگ کا ایک پاؤڈر جس کو اس نے عمل کے دوران استعمال کرنا تھا، جس کے ساتھ جو کرنا ہو وہ شطرنج کو بچھا کر درمیان والی ڈبیا کے اوپر اس شخص کا نام اس چوک سے لکھ دے جو بابا نے اسے دیا تھا۔ پھر جو اس شخص کے بارے میں دل میں سوچے گی وہ بات پوری ہو جائے گی۔ وہ جنات اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے اس کے غلاموں کی طرح، اور پھر وہ جس شخص کو ختم کروانا چاہے وہ جنات اس کا گلا گھونٹ دیں گے۔ یہی کہا تھا بابا نے کہ تمہیں اپنی جان دینی پڑے۔ بنگالی بابا نے ان چیزوں کو دیتے ہوئے فاریہ کو خاص ہدایت کی تھی۔ فاریہ ان چیزوں یعنی اس باکس کو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر لے آئی اور اپنے کپڑوں والی الماری کے پیچھے بنے خفیہ کیبن میں اس باکس کو چھپا دیا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ازمیر اس کے پیچھے دیوانہ وار پاگل تھا، مگر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ کہ ازمیر بھی اپنی بھابھی راحلہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ان کا احترام اور عزت کرتا تھا، جس سے فاریہ کے دل میں بہت جلن ہوتی تھی، مگر بظاہر وہ ان سے مسکرا کر ملتی تھی۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنا خوفناک انسان ہے جو اپنے خبیث جنات کے ساتھ اس نیک عورت کو بہت بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس دن بھی خالہ کے گھر والے فاریہ کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ازمیر، فاریہ، راحلہ اور تنزیلہ چاروں لوڈو کی گیم کھیل رہے تھے۔ اچانک ازمیر کہہ بیٹھا کہ راحلہ بھابھی سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ بس پھر کیا تھا، فاریہ نے چیلنج کر دیا، اور یوں فاریہ اور راحلہ بھابھی بھی گیم شروع کر چکے تھے۔ شروع میں فاریہ بہت خوش تھی کہ گیم اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ فاریہ کا جوش کم ہوتا گیا کہ راحلہ بھابھی جیتتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ راحلہ بھابھی جیت جاتی اور فاریہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، اس نے پورا کھیل الٹ کر رکھ دیا۔ ازمیر بہت ہنسا اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ میری راحلہ بھابھی کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جس پر وہ شدید غصے میں آ گئی اور کمرے سے پیر پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ اس وقت ان سب نے اس کے غصے کی وجہ اس کی ہار کو سمجھ لیا، اور بات آئی گئی ہو گئی کہ بچپنا ہے، بلا وجہ غصہ ہو گئی۔ کھیل میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، مگر اس کے چہرے کے پیچھے مکروہ اور شیطان چہرے کو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اس کے دل میں اور کدورت بڑھ گئی، اور زیادہ حسد جلن کی آگ میں وہ جلنے لگی۔ اس دن بھی وہ چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی کہ امی چلی آئیں۔ فاریہ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ اپسیٹ ہو۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ بمشکل مسکرا پائی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، میں آپا کی طرف جا رہی ہوں۔ خالہ کا ذکر سن کر فاریہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا، پھر سنبھل کر بولی، کیوں، خیریت تو ہے نا؟ نہیں، آپا کو بہت تیز بخار ہے، صبح فون کیا تو راحلہ سے پتہ چلا، سوچا ذرا دیکھ آؤں۔ پھر تمہارے پاپا کے ساتھ گاؤں جانا ہے، ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، تعزیت کے لیے جانا ہے۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے خالہ کی؟ ہاں، راحلہ کافی پریشان تھی۔ ازمیر اور عدنان بھی گھر پر نہیں ہیں، وہ کمپنی کی طرف سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ زبان سے نہ جانے کیسے نکل گیا، جس سے ماما خوش ہو گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ خالہ کے گھر جا کر فاریہ جان بوجھ کر کام میں لگ گئی کہ خالہ کی تعریفیں سمیٹ سکے۔ اب وہ چھوٹے لیکن صاف ستھرے کچن میں کھڑی خالہ کے لیے دلیا بنا رہی تھی۔ لیجیے خالہ، میں دلیا بنا لائی ہوں، اب پتہ نہیں کیسا بنا ہوگا کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا ہی بنا ہوگا کیونکہ میری بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے خالہ بولی، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ گھر میں کام نہیں کیا؟ یہاں خالہ کے گھر کتنے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں خالہ جان، میں ایسا نہیں سوچتی۔ وہ پل بھر میں شرمندہ ہو گئی۔ اس نے نظر بچا کر پل بھر کے لیے راحلہ کو حقارت کی نظروں سے دیکھا، مگر وہ خالہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے میں مصروف تھی، اس کی طرف متوجہ نہ تھی، نہ اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت اور حسد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سادہ دل لڑکی، پرخلوص دل لڑکی تھی، سب سے خوش ہو کر ملتی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب فاریہ دلہن بن کر ان کے گھر کے صحن میں اتری۔ سب لوگ بہت خوش تھے، خاص کر ازمیر بہت خوش تھا، اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی راحلہ بھابھی نے ازمیر کو کسی کام کے لیے آواز دی تو وہ اس کو بھول بھال کر ان کی بات سننے چلا گیا، جس پر فاریہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ دن گزرتے رہے اور وہ اندر ہی اندر کڑتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی، یہاں تک کہ گھر والوں کے علاوہ باہر والے بھی، سب راحلہ کے گرویدہ تھے۔ گھر کے ہر کام میں راحلہ کی ہی چلتی تھی، وہ جو کہتی تو وہی ہوتا۔ سب اس سے بہت خوش تھے، مگر نالا تھی یعنی پریشان تھی تو صرف فاریہ ہی، جو پوری طرح حسد میں مبتلا تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ راحلہ نے واقعی میں گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا اور فاریہ کو بھی ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، مگر فاریہ
اس کے پیار کو سازش سمجھتی اور سوچتی کہ اس لیے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ پھر اس کی تعریفیں کون کرے گا اور اس کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ ان سب باتوں کے برخلاف راحلہ فاریہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی اور فاریہ راحلہ کو اپنی دشمن۔ دن گزرتے رہے اور سسرال میں راحلہ کی قدر و عزت دیکھ کر فاریہ غصے سے پاگل ہوتی رہی۔ اچانک اسے اپنے اس باکس کا دھیان آیا جو اس نے بنگالی بابا سے لیا تھا۔ وہ شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس باکس کو گھر لے آئی تھی کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ وہ باکس اس نے اسی گھر کے سٹور میں اپنے جہیز کی پیٹی میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب اچانک ہی اس باکس کا دھیان آتے ہی اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی جو 7 ماہ سے اس کے چہرے پر سے غائب تھی۔ خالہ کا گھر بہت خوبصورت تھا، بہت بڑی کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی نما گھر میں اتنے کمرے تھے کہ کسی کو ٹھیک سے پتا ہی نہ تھا۔ اس گھر کے باہر بنے لان سے گزر کر راہداری کے بیچوں بیچ میں سب کمرے ہی بند رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے کو فاریہ نے اپنے مشن کے لیے چن لیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی جو کہ اسے ملنا مشکل نہ تھا۔ ازمیر اور عدنان اپنے آفس چلے جاتے تھے اور دوپہر میں سب لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے، اس لیے کوئی مشکل کام نہ تھا یہ سب کرنا۔ سب ملازم بھی اس وقت اپنی اپنی کوٹھریوں میں آرام کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن دوپہر کے وقت سب کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ اپنا بکسا اٹھا کر لان میں سے گزر کر اس کمرے میں آ گئی جس کا اس نے انتخاب کیا تھا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ باکس کھول کر بساط بچھائی اور بابا نے ساتھ ساتھ جو پتھر دیے تھے وہ جادوئی پتھر تھے، یعنی ان پتھروں میں موجود جنات اس کے منتر پڑھتے ہی باہر آ جاتے۔ جیسے ہی وہ پتھر اس نے وہاں پھینکے، منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ حیرانگی کی بات تھی کہ 7 مہینے ہو گئے تھے اور وہ منتر بھول چکی تھی، مگر جیسے ہی بکسا کھولا اور جیسے ہی اس نے اپنی چال چلی یعنی وہ پتھر پھینکے، اس کے ہونٹ خود بخود ہلنا شروع ہو گئے اور وہ دل ہی دل میں کچھ سوچ کر خوش ہو گئی اور اپنا منتر پورا کر کے اٹھی رہی تھی کہ چاروں طرف اس کو وہ جنات نظر آئے۔ اب وہ دیکھ سکتی تھی ان کو۔ وہ 4 جنات تھے، لمبے لمبے اونچے اونچے، ان کی شکل بہت ہی بھیانک تھی۔ اس منتر کی بات یہ تھی کہ منتر پڑھنے کے بعد انسان جو چاہے وہ ان جنات سے کرا سکتا تھا۔ جس چیز کو ٹھیک کرنا ہو اور جس چیز کو خراب کرنا ہو، وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ ان جنات نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس آنکھوں سے اشارہ کیا کہ جو حکم آپ دیں گی وہی ہوگا۔ گھر آ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کی ساس یعنی خالہ کا کمرہ تھا، وہ احتیاط سے اوپر گئی اور سرف ملا پانی ماربل کی سیڑھیوں پر پھیلا دیا۔ جانتی تھی خالہ اٹھنے والی ہیں اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ کر سکون سے لیٹ گئی اور پھر وہی ہوا جو فاریہ چاہتی تھی۔ ساس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، وہ پوری طرح چیخ رہی تھی۔ فاریہ جلدی سے اٹھی اور باہر گئی، دیکھا اس کی ساس سیڑھیوں کے پاس گری پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی، راحلہ بھابی نے جلدی سے آ کر ساس کو سنبھلنے میں مدد دی اور انہیں سہارے سے اٹھائے ہوئے ڈرائنگ روم میں بچھی چارپائی پہ لٹا دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، مگر راحلہ بھابی کے آواز دینے پر وہ ساس کے پاس گئی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ دوائیاں دی، انجیکشن لگایا گیا، مگر کوئی فرق نہ ہوا۔ خالہ کی کمر میں بری طرح سے چوٹ لگی تھی اور وہ ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گئی تھی۔ راحلہ بھابی جیسے ان کی کمر کا مساج کرتی، وہ چیختی رہتی۔ پھر بھی راحلہ بھابی 3 وقت خالہ کی کمر کی مالش کرتی، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ خالہ کہتی، مجھے ایسا لگا کہ مجھے سیڑھیوں سے کسی نے دھکا دیا ہے۔ اس کی ساس کہہ رہی تھی کہ بہت بری طرح سے کسی نے دھکا دیا، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو وہاں پر کچھ پڑا ہوا تھا، یعنی کوئی پانی، کوئی تیل وغیرہ؟ کس نوکر نے یہ حرکت کی؟ نہیں نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو بہت احتیاط سے چل رہی تھی، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زوردار طریقے سے دھکا دیا ہو، اور وہ دھکا ایسا تھا کہ میں سنبھل بھی نہ پائی۔ فاریہ بہت حیران تھی کہ میں نے تو صرف ملا پانی ڈالا تھا اور خالہ اس پانی سے نہ گری بلکہ کسی نے دھکا دیا ہے۔ پھر اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا تو اس کے 4 غلام جنات وہ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو دھکا دیا ہے، تم نے ہی تو کہا تھا۔ تمہیں صرف ڈالنے کی اور اپنی طرف سے کوئی بھی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا تمہارے لیے، تم جو سوچو گی ہم وہی کریں گے۔ ایک دن فاریہ بولی، آج امی کی کمر کی مالش میں کروں گی، اور سفید رنگ کا لیپ جو وہ باکس میں سے لائی تھی ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا۔ حیران کن بات کہ فاریہ کے مالش کرنے سے ان کے درد میں حیرت انگیز کمی ہوئی۔ اب فاریہ کو اپنی دوسری چال چلنی تھی۔ ایک دن فاریہ بولی، آج امی کی کمر کی مالش میں کروں گی، اور سفید رنگ کا لیپ جو وہ باکس میں سے اٹھا کر لائی تھی
ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا۔ حیران کن بات یہ کہ فاریہ کی مالش کرنے سے ان کے درد میں حیرت انگیز کمی ہوئی۔ یہ بات نہایت خوش کن تھی، اور پھر خالہ نے فاریہ کو دل کھول کر دعائیں دی کہ فاریہ کے ہاتھ لگانے سے تھوڑی دیر میں ہی درد ختم ہو گیا اور وہ فاریہ کے صدقے واری جانے لگی اور فاریہ مغرور ہونے لگی۔ وہ بے حد مسرور تھی کہ اس کی ساس، اس کے سب گھر والے اس سے بے انتہا خوش ہیں۔ اس کی ساس اسے دعائیں دیتے ہوئے نہ تھک رہی تھی۔ ازمیر تو بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی سے جھوم رہا تھا، اور وہ بھی جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ازمیر، عدنان سب اس کے گرویدہ ہو گئے تھے کہ ان کی ماں کو اس نے ٹھیک کر دیا تھا منٹوں میں۔ جادو ہے بہو کے ہاتھوں میں، خالہ یہ کہا کرتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ گھر کے کاموں میں بھی مداخلت کرنے لگی، مگر اب کی بار بھی راحیلہ بھابھی کا پلڑا بھاری رہا۔ ایک دن فاریہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اب وہ اکثر و بیشتر منتر کے ذریعے اپنے چھوٹے موٹے کام نکلواتی رہتی تھی، اور اپنے اس کام یعنی اس کامیابی پر بے حد نازہ رہتی کہ وہ 4 جنات اس کے غلام ہیں، اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ ایک دن اس کے ساتھ اس کی نوکرانی نازو بھی کچن میں تھی۔ دیگچی میں اس نے آلو ابالنے کے لیے رکھے جو کہ اچھے خاصے ابل چکے تھے، اور کھولتا ہوا پانی بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ غضب جب ہوا جب اس نے دیگچی کو چولہے سے اتارے بغیر کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک کر کے سارے آلو سلیب پر رکھے اور نوکرانی کو چھیلنے کو کہا، مگر وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مگر شومی قسمت کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ زور سے منہ کے بل گر پڑی اور اس کا سر گلدان سے ٹکرا گیا۔ پورے فرش پر خون پھیل گیا۔ جب نازو کی آنکھ کھولی تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد سب گھر والے جمع تھے۔ سب نے اس کے ہوش میں آنے پر شکر ادا کیا اور ایک ایک کر کے سب چلے گئے، مگر فاریہ نازو کو کھڑی گھور رہی تھی۔ نازو اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ فاریہ نے کہا، اگر زندگی چاہتی ہے تو کسی سے کچھ مت کہنا، میرے پاس جنات ہیں، وہ تیرا کام تمام کر دیں گے۔ تجھے انہی نے گرایا ہے کیونکہ تو میرا راز کھولنے جا رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ برائی کا پردہ ضرور فاش ہو جاتا ہے۔ ایک دن راحیلہ کسی کام سے اس کمرے میں آ گئی اور وہاں پر فاریہ کو بساط بچھاتے ہوئے دیکھا، یعنی شطرنج کی چال چلتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ کوئی انجان مخلوق اس سے باتیں کر رہی ہے۔ پورا کمرہ عجیب وحشت زدہ ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا آسیب وہاں پر بہت ہی بھیانک آسیب ہے۔ راحیلہ نے کہا، فاریہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم کچھ غلط کام کر رہی ہو؟ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں آپ بہت اچھی ہیں، کسی سے کچھ مت کہیے گا تو تم یہ سب کام چھوڑ دو، اگر تم چاہتی ہو کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ سمجھ آئی؟ ورنہ سوچ لینا کہ سب سے پہلے ازمیر کو بتاؤں گی۔ ازمیر کا نام سن کر فاریہ تو پاگل ہو گئی۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چلے جانے پر اس نے پھر سے وہ گھٹیا کام شروع کر دیا۔ اب کی بار اسے راحیلہ بھابھی کو مارنے کا پلان بنانا تھا۔ اس نے پلان بنایا، اس کے اندر دیورانی اور جٹھانی کا ازلی جلاپا موجود تھا، اور یہ اس نے چوری چھپے اپنے اس گھناؤنے کام کی شروعات کر دی۔ آہستہ آہستہ راحیلہ بھابھی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ سب اسے موسم کی خرابی سمجھتے رہے، مگر یہ سب ان جنات کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ فاریہ وہاں پر منتر پڑتی اور جنات آہستہ آہستہ راحیلہ بھابھی کی طبیعت خراب کر رہے تھے۔ اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے وہ تکلیف پہنچا رہے تھے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جنات اس کے جسم میں داخل ہوتے اور پورے جسم میں توڑ پھوڑ کرتے۔ وہ ساری رات جاگتی رہتی تھی، چیختی رہتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کا حل نہیں نکال پا رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر، بڑے سے بڑے شہر کے ڈاکٹر کو دکھا دیا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے، مگر بیماری سمجھ میں نہ آئی۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی راحیلہ بھابھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اب ان کو چلنا پھرنا بھی دوبھر لگتا تھا۔ ایک دن نازو چوری چھپے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کو لے آئی۔ ازمیر اور عدنان اور خالہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو راحیلہ بھابھی کبھی ان حالات کو نہ پہنچتی۔ سب حیران پریشان ہو گئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بزرگ نے کہا، پریشان نہ ہو، آپ کی بہو ٹھیک ہو جائے گی، اور آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے لگے۔ پھر یکدم آنکھیں کھول کر بولے، تمہارے ہی گھر کا کوئی فرد ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے پاس 4 خبیث جنات ہیں، اور وہ جنات اس گھر میں موجود ہر اس شخص کا برا حال کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے۔ راحیلہ کو بھی وہی تنگ کر رہے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، تم سب گھر والے یہاں جمع ہو جاؤ۔ سب گھر والے اکٹھے تھے، مگر فاریہ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور اپنے ہاتھ میں ایک رسی لے کر منہ میں کچھ پڑھتے رہے۔ پھر اچانک ہی رسی زمین پر گر گئی اور چلنے لگی۔ بزرگ نے سب کو اشارہ کیا کہ وہ سب لوگ پیچھے پیچھے آ جائیں۔
یہ کیا؟ रस्सी के पीछे चलते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। लॉन के पीछे बने हुए कमरों के बाहर जाकर रस्सी रुक गई। बुजुर्ग गरजदार आवाज में बोले, कौन है अंदर? अजमेर ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। ये क्या? सबके सब आंखें फाड़े हुए खुले हुए मुंह के साथ सकते के आलम में खड़े थे। अपने ही खानदान की बहू, अपनी ही बेटी फारिया वहां पर बैठी हुई सामान फैलाए हुए न जाने क्या पढ़ रही थी। सब लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। अजमेर ने आगे बढ़कर फारिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। खाला भी ये सब कुछ देखकर इंतहाई सदमे की कैफियत में थी। अजमेर ने फारिया को पूरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। घटिया औरत, जलील औरत, तेरी असलियत ये है? तूने हमारी भाभी को इस हाल तक पहुंचा दिया। फारिया सबके कदमों में जा पड़ी और रोने और माफी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह के वास्ते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अजमेर चिल्लाया, घटिया औरत, गलती नहीं, गुनाह कहो। तुम मुसलमान नहीं रही। वो रोती रही। सब लोग बुजुर्ग को देखने लगे और उन्हें कहने लगे कि राहिला को किस तरह ठीक करें, मगर बुजुर्ग ने मायूसी से नफी में सर हिलाया। ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं। अचानक फारिया बोल उठी, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। अजमेर ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, अब हमें तुझ पर यकीन नहीं रहा। मगर बुजुर्ग कहने लगे, हाँ, ये सच कह रही है कि यही आपकी बहू को ठीक कर सकती है। फिर फारिया बोली, मुझे एक मौका तो दें, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गुनाह कर लिया, मगर अब मैं ही राहिला भाभी को ठीक करूंगी। तो बुजुर्ग ने इशारा किया। सारे लोग बुजुर्ग के इशारे पर घर वालों ने राहिला के पास फारिया को उसी कमरे में रहने दिया, बल्कि बाहर से कुंडी लगा दी। फारिया ने सच कहा था, राहिला की बीमारी का तोड़ भी सिर्फ उसी के पास था। सिर्फ 15 मिनट के बाद राहिला भाभी अपने पाँव पर खड़ी हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। मगर जब घर वाले फारिया को देखने के लिए कुंडी खोलकर उस कमरे में गए तो फारिया कहीं ना मिली। वो दिन है और आज का दिन है। फारिया का कोई अता पता नहीं और राहिला भाभी आज भी सब लोगों की आंख का तारा बनी हुई है। सब लोग यही सोचते हैं, अगर फारिया हसद की आग में न जलती तो आज वो भी उनके घर वालों के साथ होती। दरअसल फारिया के साथ जो 4 जिन्नात थे वो उस वक्त तक उसके गुलाम थे जब तक उसको वो मंत्र याद था, यानी वो उस मंत्र की आमिला रहती। लेकिन जैसा कि बंगाली बाबा ने कहा था कि अगर जिसको तुम मौत के दहाने पर पहुंचा दो, उसको बचाने के लिए तुमको अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। वो जिन्नात उस पर कब्जा कर चुके थे और वो उसे अपने साथ ले गए, क्योंकि उसे तो जाना ही था।